الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادا ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب صدق الله مولانا العلي العظيم۔ گزشتہ آیات میں اللہ نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ دیکھو جو لوگ نبی کی دعوت کا مذاق اڑاتے ہیں، اللہ نے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے جو لوگ طاقت و قوت میں آپ کے وقت میں موجود لوگوں سے زیادہ تھے، مال دولت میں آپ کے زمانے سے کے لوگوں سے زیادہ تھے، ہر اعتبار سے اللہ نے انبیاء کا استہزاء تو اس وقت برداشت نہیں کیا تھا، اب آپ کے زمانے میں اگر آپ کے اوپر کوئی جملہ کستا ہے تو اللہ آج بھی برداشت نہیں کرے گا۔ اور پھر فرمایا کہ جا کر دیکھو جن لوگوں نے اپنے انبیاء کی دعوت کا اور ان کی تعلیمات کا مذاق بنایا، بتاؤ جا کر دیکھو کہ اللہ نے کیسی پکڑ فرمائی ہے۔ آج کی آیات میں اللہ پاک نے یہ ارشاد فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ العیاذ باللہ آپ کو مجنوں کہتے ہیں اور آپ کو جادوگر کہتے ہیں اور آپ کو یہ کہتے ہیں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش کے مطابق گڑھ کر کوئی باتیں لوگوں کے سامنے بتلاتے ہیں، تو آپ اپنی جانچ کا ایک آسان طریقہ لوگوں کو بتلائیں کہ اے لوگوں، اگر آزمانا ہے تو مجھے اس اعتبار سے آزماؤ، تنہائی میں بیٹھ کر اور سب کے درمیان بیٹھ کر اور چند لوگ مل کر اگر آزمانا چاہتے ہو تو آزماؤ۔ کس طرح کہ دیکھو میری زندگی کے 40 سال میں 40 سال تمہارے درمیان، کیونکہ نبوت کا اعلان اللہ کے نبی نے 40 سال کے بعد کیا، آپ کو نبوت 40 سال میں ملی، تو اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے آزمانا چاہتے ہو، پرکھنا چاہتے ہو، میری دعوت کو جانچنا چاہتے ہو،
کہ میں حق پر ہوں یا ناحق ہوں، تو دیکھو میں نے اپنی زندگی کی قیمتی جوانی کے 40 سال تمہارے درمیان رہا، بتاؤ میری امانت، میری دیانت، میری معاملہ سمجھی اور میری علم و دانش کا تم لوگ خاص تجربہ رکھتے ہو۔ بلکہ عربوں میں یہ مشہور تھا کہ اگر کوئی امانت دار ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ تم قائل ہو اس بات کے کہ میری شرافت کو تم سمجھتے ہو، میری معاملے کے بہترین فیصلہ کرنے کے اعتبار سے تم جانتے ہو کہ اگر کوئی بہترین فیصلہ کرے گا تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ بتاؤ ان 40 سال کے اندر کیا میں نے کبھی اپنی نفسانی خواہشات کے مطابق کوئی فیصلہ کیا؟ کیا تم جو الزام لگاتے ہو خود غرضی کا، کیا تمہارے سامنے میری زندگی کے 40 سال نہیں ہیں اور اب تم یہ سمجھتے ہو کہ 40 سال کے بعد مجھے جنون لاحق ہو گیا؟ اور کیا میں اچانک لوگوں کو اپنا دشمن بنا لوں گا؟ اللہ فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ اعلان کریں اور آگاہ کر دیں کہ جو لوگ دلائل اور شواہد اب سب سامنے آ گئے ہیں اللہ کی وحدانیت کے، کہ اب اگر کوئی بات نہ مانے گا تو یاد رکھیں کہ وہ ناحق دین پر ہوگا، اور حق آنے کے بعد اب ناحق دین قبول نہ کیا جائے گا۔ اور اعلان فرما دیں اے نبی کہ میں تم سے اس دعوت پر، دین کے پہنچانے پر، قرآن کو بتلانے پر پیسہ معاوضہ نہیں مانگتا۔ اگر دینا بھی چاہتے ہو تو اپنا معاوضہ، اپنی رقم تم اپنے پاس رکھو، میرا صلہ، میرا بدلہ تو خدا کے ہاں قائم ہے۔ میں تو تم سے اپنی ذاتی زندگی میں کوئی مدد بھی مانگنا نہیں چاہتا۔ ہاں ایک بات یہ ہے کہ جو دین حق لے کر آیا ہوں وہ قبول کر لو، اور اس کے علاوہ جتنے دین ہیں وہ سب ملیا میٹ ہو کر رہیں گے۔ آج آیت آ رہی ہے قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يُبْدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ، کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ حق آ گیا، باطل نہ کرنے کا رہا نہ دھرنے کا، وہ تو ختم ہو کر رہے گا۔ یہ آیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں فاتح بن کر داخل ہو رہے تھے، زبان پر یہی آیت تھی قُلْ جَاءَ الْحَقُّ، حق آ گیا اور باطل ختم ہو گیا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مزید اللہ نے تلقین کی کہ آپ یہ کہیں کہ نعوذ باللہ اگر یہ ڈھونگ جیسا تم کہتے ہو میں نے خود گڑھا ہے تو کتنے دن چلے گا؟ کاغذ کی کشتی بہت دیر تک نہیں پانی میں چلا کرتی، ڈھونگ کرنے والوں کا ڈھونگ بہت دن نہیں چلا کرتا۔ اے اللہ کے نبی آپ کہیں میں ڈھونگ نہیں کر رہا ہوں، حقیقت ہے، اور جو چیز حقیقت پر مبنی ہوتی ہے اس کے اندر وزن ہوتا ہے اور اس کا سورج ڈوبا نہیں کرتا، لہذا اگر میں ڈھونگ کرتا تو یہ زیادہ دن نہیں چلے گا، اور ڈھونگ کر کے نقصان میرا ہی ہے کہ میں دنیا والوں کو اپنا دشمن بنا رہا ہوں، اور دشمن کوئی نہیں چاہتا بلکہ چاہتے ہیں لوگ کہ میرے معاون بنے، میرے مخالف نہ بنے۔ لہذا اے نبی آپ اعلان فرمائیں کہ یہ حقیقت پسند والا دین ہے اور اس کے اندر ذرہ برابر ڈھونگ نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ نے آج کی ان چند آیتوں کے اندر ارشاد فرمایا کہ اے لوگو اگر نبی کو جانچنا چاہتے ہو، پرکھنا چاہتے ہو تو دیکھو تمہارے سامنے نبی کی 40 سالہ زندگی ہے،
اس زندگی کے اندر کوئی جگہ تم ایسی نہیں پاؤ گے جہاں تمہیں انگلی رکھنے کی بھی نوبت پیش آئے۔ جب ایسا سچا آدمی کوئی حقیقت پسند والی بات اور حقیقت پر مبنی والی باتیں کر رہا ہے تو اس کی دعوت کو، اس کی تعلیم کو قبول کرو۔ یہ آج کی ان چند آیتوں کا خلاصہ ہے جو تلاوت کی جا رہی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ أَن تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنَىٰ وَفُرَادَىٰ ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِكُم مِّن جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ۔ اے پیغمبر آپ ان سے کہیں میں تمہیں صرف ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں۔ وہ نصیحت والی بات یہ ہے کہ تم چاہے دو دو مل کر اور چاہے اکیلے اکیلے اللہ کی خاطر اٹھ کھڑے ہو پھر انصاف سے سوچو تو فوراً سمجھ میں آئے گا کہ تمہارے اس ساتھی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں جنون کی کوئی بات بھی تو نہیں ہے۔ 40 سالہ زندگی تمہارے سامنے ہے، وہ تو ایک سخت عذاب کے آنے سے پہلے تمہیں خبردار کر رہے ہیں۔ قُلْ مَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ۔ اے نبی آپ کہیں کہ میں نے اگر اس بات پر یعنی دعوت دین پر تم سے کوئی اجرت مانگی ہو تو وہ تمہاری ہے، مجھے تمہارے پیسوں کی، مال و دولت کی، عزت کی، شہرت کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر مانگی ہو تو بھی لے لو، میرا اجر تو اللہ کے سوا کسی کے ذمے نہیں ہے، اور اللہ ہر چیز کا مشاہدہ کرنے والا ہے۔ قُلْ إِنَّ رَبِّي يَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَّامُ الْغُيُوبِ، کہہ دو کہ میرا پروردگار حق کو اوپر سے بھیج رہا ہے، وہ غیب کی ساری باتوں کو خوب جاننے والا ہے۔ قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يُبْدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ۔ اے نبی اعلان کر دے حق آ چکا ہے، باطل میں نہ کچھ شروع کرنے کا دم ہے اور نہ باطل دوبارہ کچھ کر سکتا ہے۔ قُلْ إِن ضَلَلْتُ فَإِنَّمَا أَضِلُّ عَلَى نَفْسِي وَإِنِ اهْتَدَيْتُ فَبِمَا يُوحِي إِلَيَّ رَبِّي إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ۔ اے نبی کہہ دیں کہ اگر میں راستے سے بھٹکا ہوں تو میرے بھٹکنے کا نقصان مجھ کو ہوگا، اور اگر میں نے سیدھا راستہ پا لیا ہے اور حقیقت میں پا لیا ہے تو یہ اس وحی کی بدولت ہے جو میرا رب مجھ پر نازل کر رہا ہے، وہ یقیناً سب کچھ سننے والا اور ہر ایک سے اللہ پاک قریب ہے۔ سبحان اللہ۔